ویلکم بیک ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید مدثر کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے مذہبی اسکالر مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں جناب حضرت علامہ طاہر منور صاحب قادری۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی علمی گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ ان سے مزید اس رات کے حوالے سے بات کی جائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، آج کی رات کے خاص وظائف بھی آپ نے بتانے ہمیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس رات جو قرآن کا نزول ہوا، نزول قرآن کے بارے بھی ذرا آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ یہ رات اس کی سب سے زیادہ فضیلت تو یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس رات میں کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نمبر 2 اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اس رات میں ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ ان بندوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے جو لوگ اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مستغرق ہوتے ہیں، گویا کہ ان کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ بیان کروں گا کہ یہ رات جو ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ جب یہ ضائع ہو جائے گی تو آپ کو ابھی تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب حشر میں نامہ اعمال کھلے گا تو آپ افسوس کریں گے کاش کہ میں اس وقت عبادت کر لیتا، اس رات کو پا لیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آج کی جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے آج کی رات میں؟ اعمال تو یہی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، نوافل پڑھیں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، استغفار کے نوافل پڑھیں، توبہ کے نوافل پڑھیں، اور سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ توبہ کری اس کے بعد پھر گناہ کی طرف چل پڑے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے۔ واہ واہ واہ۔ تو توبہ کرنی ہے تو سچے دل سے کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکتے چلے جائیں، اس کی عبادت کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ منازل ملے گی جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب آج کی رات میں نماز کی بھی فضیلت ہے نا، کہ نماز بھی جو ہماری قضائیں ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو یہ بہت اچھا موقع ہے، جب آپ رات جاگ رہے ہیں تو اپنی قضاء جو نمازیں آپ کی ہو گئی ہیں، جو فرض قضا ہو گئے ہیں، ان کو ادا کر سکتے ہیں آپ۔ جی علامہ صاحب، ہمارے کالر نے کال کی تھی دوران، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو نماز قضا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہی ہے کہ آپ جو ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے جو فرض ہیں ان کی نیت کریں اور ان فرضوں کو ادا کرتے چلے جائیں۔ نوافل چاہے آپ نہ پڑھیں، نوافل چاہے آپ نہ پڑھیں، بس فرضوں کو ادا کرتے چلے جائیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ 12 پڑھیں فرض کہ وہ ساری عمر کے ادا ہو جائیں گے۔ بعض نے کہا ہے بعض نے کہا یہ کہا ہے، بعض محدثین کی بات کر رہا ہوں، بعض نے کہا ہے 12 پڑھیں گے تو ساری عمر کے ادا ہو جائیں گے، بعض نے کہا 20 پڑھیں گے تو ادا ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قضا ہی نہ کریں۔ اگر قضا ہوگی ہے تو دوسری نماز کے بعد فوراً ادا کر لیں۔ اگر یاد نہیں رہا تو وہی محدثین کی بات آ جاتی ہے کہ آپ سے جتنے پڑھے جاتے ہیں آپ وہ اتنے پڑھ لیں۔ 12 پڑھے جاتے ہیں، 20 پڑھے جاتے ہیں۔ نہیں علامہ صاحب، جو ہے یہ میرا سوال جو ہے نا کہ جیسے فجر کی نماز ہم نے قضا کی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظہر کی جو قضا ہوئی ہے وہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ کیا ایک ٹائم میں ساری 5 کی ادا کر سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ کر دیں گے؟ نہیں، آپ کو اگر ایک ہی دن میں قضا ہو جائے تو دوسرے دن جو ہے نا دوسری نماز کے بعد ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ساری نہیں اکٹھی پڑھی جا سکتی۔ مثلا فجر کی قضا ہوگی ہے تو آپ جب یاد آیا آپ کو اس وقت قضا کر لیں۔ ظہر کی قضا ہوگی تو ظہر کے بعد قضا کر لیں۔ اگلے دن بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ زوال کا وقت نہ ہو۔ زوال کا وقت نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے جس طرح آپ عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں، اسی کہتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، اسی طرح۔ اچھا، وہ پورے مطلب پڑھنے سارے ہی ہیں، فرض خالی نہیں پڑھنے؟ ہاں نہیں، آپ یہ ہے کہ آپ فرض تو ادا کریں نا، آپ نے جس نے ساری پڑھنی ہے وہ ساری پڑھ لے، ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے قضا کرنا ہے تو فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا اس کی قضا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اگر میں یہی آپ سے پوچھ رہا نا، اگر میں نے کل کی ظہر کی جو ہے وہ قضا کر دی ہے، اب میں وہ پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، کیا میں فجر میں وہ شامل کر سکتا ہوں
کہ میں نے یہ ظہر کی پڑھی تو وہ کل کی بہتر یہ ہے کہ آپ جب ظہر پڑھیں تو ظہر کے ساتھ دوسری ظہر کی قضا کریں. ہاں ٹھیک، بہتر ٹھیک یہ ٹھیک ماشاءاللہ. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی، کیونکہ ناظرین قبر میں بھی سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہونا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ صاحب قبر کے تیاری کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. آج کی بڑی یہ خصوصیت والی رات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ آپ کی جو بات ہے دلوں تک اتر جائے. اللہ پاک ہمیں قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب جو قبر کا سوال ہے وہ حشر میں ہوگا، وہ اللہ قبر کے بعد جو منزل ہے وہ حشر کی ہے. نماز کا سوال تو حشر کے میں ہوگا. جو قبر میں سوال ہوں گے وہ 3 ہے ٹوٹلی. جی جی. پہلا من ربو کا، فرشتے کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تو مسلمان ہوگا تو کہے گا، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. پھر پوچھیں گے دین الاسلام، تیرا دین کون سا ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. پھر مسلمان ہوگا تو کہے گا الدین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد تیسرا جب سوال ہوگا تو وہ کہے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، یہ جو تمہیں سراپا دکھایا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ کون ہے. اگر وہ پہچانتا ہوگا، آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، ان کی نعتیں پڑھتا ہوگا، تو بلا جھجک کہہ دے گا کہ یہ میرے محمد مصطفیٰ ہے. جس طرح آقا علیہ السلام کا نام لے گا، آقا علیہ السلام کو پہچانے گا، اسی وقت ہی اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں، اور جنت کے بستر اس کے لیے لگا دیے جائیں. تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا ارجع الی اہلہ فاخبرو، میں جاتا ہوں گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو تک لیا ہے. سبحان اللہ. میں نے آقا کو تک لیا. تو قبر میں جو پہلا سوال ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہے. لیکن ایک نقطے کی بات میں یہاں کر دوں، اگر کسی نے 2 سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیا، تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ پھر بھی نجات نہیں پا سکتا. دار و مدار آقا علیہ السلام کی معرفت پر ہے. سبحان اللہ. دار و مدار آقا علیہ السلام کی. کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یعنی قبر میں جب آقا علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوگی تب جنت کے دروازے کھلیں گے. اگر وہ کہے گا نہیں میں ان کو نہیں جانتا، کیونکہ کافر ہوگا، ایمان نہیں رکھتا ہوگا، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو یہ قبر کی تیاری میں 2 مین سوال مجھے آتے ہیں سمجھ میں. ایک یہ کہ اللہ سے تعلق، نمبر 2 رسول سے تعلق. واہ واہ. اللہ سے تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو لالچ لے کے نہ جائے. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، کیونکہ عبادت تو ہم نے کر لی، جب دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا یہ بھی کام کر دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ بھی کام کر دے، تو عبادت کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے، تو لالچ لے کے جاتے ہیں. کبھی اس نظریے سے نہیں گئے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس میں دل سے آج اس کے حضور جھکنا چاہتا ہوں. یہ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرے، کل بھی تعلق پیدا کریں. نمبر 2 رسول سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. میں کہوں گا اطاعت رسول سے، اطاعت رسول کب حاصل ہوتی ہے؟ جب معرفت رسول حاصل ہو. ہم اطاعت رسول تو کرتے ہیں لیکن معرفت رسول ہمارے پاس نہیں ہے. معرفت رسول کیا ہے کہ ہم دل و جان سے اور سچے دل سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عرض کریں کہ انہی کی وجہ سے ہمیں مسلمانیت ملی، انہی کی وجہ سے دین ملا، انہی کی وجہ سے قرآن ملا، انہی کی وجہ سے لائلۃ القدر ملی. آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو آقا کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈالیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الا لا ایمان اللہ محبت اللہ، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس میں ایمان نہیں. ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے شاہ صاحب کتنا کچھ کرتے ہیں، سارا دن کھپتے ہیں، سارا دن ان کے لیے خون پسینہ یہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان سے محبت ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، لگن ہے، ان کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن جب رسول کی باری آتی ہے تو ہم فقط درود و سلام کے نذرانے ادا کر کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آنکھیں نہیں برسی رسول کی محبت میں، کبھی آنکھوں کی جھڑی نہیں لگی، کبھی اللہ کا عشق اور محبت دل میں نہیں جگمگایا، کبھی چراغ ہی نہیں جلا. وہ کیسے جلے گا؟ وہ محبت سے جلے گا. وہ محبت پیدا کرنے سے ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ معرفت خدا اور معرفت رسول سے ہوگی. علامہ صاحب وہ اس محبت میں وہ حضرت جامی صاحب والا بھی، وہ جو بکریوں کے ریوڑ میں گئے اور وہ واقعہ جو حضور کا فرمان آیا کہ بھی ان کو اس قافلے سے باہر نکالو، وہ بکریوں کے ریوڑ میں بھی وہ جاتے رہے ہیں.
تو وہ میں یہ واقعہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد ہے۔ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے محبوب پیغمبر ہیں اور اللہ سے ایسا عشق کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے شاہ صاحب عرض کی، یا اللہ تیرے ابراہیم کے عشق کے بڑے چرچے سنے ہیں، بڑی محبتوں کے چرچے سنے ہیں، تیرے سے بڑا پیار کرتا ہے، میں اس کے عشق کی آزمائش نہ کر لوں جا کے؟ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ کر لو، آزمائش کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شاہ صاحب بشری لباس پہن کر آئے زمین پر اور ندا دی اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی، یہ نعرہ مستانہ سنا، یہ عاشقوں کا نعرہ ہے اللہ اکبر، ہمارے سامنے لگے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، 5 وقت سنتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرے سے نکل آئے تو کہنے لگے کس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے؟ واہ واہ واہ، کس نے میرے محبوب کا نام لیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، بشری لباس میں تھے، کہنے لگے میں نے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ ایک بار اور لے دو، سبحان اللہ، ایک بار اور لے دو میرے محبوب کا نام۔ فرمایا پہلے تو اپنی مرضی سے لیا تھا، اب اگر لوں تمہاری مرضی سے تو سودا کر لو، کیا دو گے؟ بغیر سودوں کے تو میں کرتا۔ فرمایا میرے پاس جتنا ریوڑ ہے اس میں سے آدھا ریوڑ لے جانا، واہ واہ واہ، آدھا ریوڑ لے جانا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر لگایا وہی نعرہ مستانہ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، ایک غشی طاری ہو گئی۔ جب اٹھے وہ جا رہے تھے، پھر پکڑ لیا، پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اور لے دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آدھا ریوڑ تو دے چکے ہو، اب اگر تمہارے محبوب کا نام لوں تو بتاؤ کیا دو گے؟ فرمایا سارا لے جانا، واہ واہ واہ، فرمایا سارا ریوڑ لے جانا، بس میرے محبوب کا نام سنا دو۔ سبحان اللہ، تو پھر نعرہ مستانہ لگایا اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر غشی کھا کر گر پڑے۔ جب پھر جانے لگے تو پھر پکڑ لیا، چوتھی بار تیسری بار پھر پکڑ لیا۔ فرمایا ایک بار اور لے دو۔ فرمایا ابراہیم سب کچھ تو دے چکے ہو، اب جو تمہارے محبوب کا تمہارے یار کا نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمایا مجھے چرواہا بنا کر لے جانا، واہ 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 واہ، مجھے چرواہا بنا کر لے جانا۔ تو یہ عشق ہے، اللہ سے عشق۔ تو عشق جو ہے یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے۔ خدا سے عشق کیا ہے، رسول سے عشق کیا ہے، حضرت موسیٰ اور رسول کا عشق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے، میں نبی ہوں تیرا لاڈلا، لیکن مجھے حضور کا امتی بنا دے، کیوں؟ ان کی امت بڑی افضل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ عشق رسول میں جب عشق رسول کی بات آئی ہے تو میرے آقا کے عاشق بلال کا بھی ذکر آپ فرما دیں تو کیا کہنے۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کا سنا اور ایمان لے آئے تو امیہ بن خلف جو تھا اس نے طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے، طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ تپتی ریت پر لٹاتا تھا اور پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے۔ فرمایا شعر بھی ہے ایک، شاید آپ کو آتا ہو کہ تختے تے لٹال ہے جو ظلم کر لے میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ تو جو طرح طرح کے مظالم کیے، لیکن بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی نعرہ رہا کہ میں نے محمد کو نہیں چھوڑنا، سبحان میں نے اللہ، محمد کو نہیں چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ واہ 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 واہ، یہی وجہ ہے، کسی کو اجازت نہ ہوئی، اللہ پاک نے بلال کو کھڑا کر دیا، آقا علیہ السلام نے یہ مقام ملا۔ اب وہ پھر انہوں نے کہا نا کہ استقامت۔ آقا پہلے میں مکہ میں ہوتا تھا تو پھر بھی کعبے کی طرف کر کے اذان، مدینہ میں ہوتے تھے پھر بھی ایسے، کہیں بھی تو خانے کعبے کی طرف منہ کر کے، تو اگر اب میں چھت پر ہوں تو اب کدھر منہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا نا کہ مجھے محمد کی طرف دیکھ اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ تو اب وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ماشاءاللہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب نے حضرت بلال کے بارے میں بڑی پیاری ہی گفتگو کی۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی جو خصوصی دعائیں ہیں ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ آج کے جو دور میں اتنی وبا بھی ہے، قید سالی والا حساب ہے کہ دنیا جو وہ سمجھے کہ بہت پریشان ہے، کھانے کی وجہ سے پریشان ہے، ویسے پریشان ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے ایک دعا بیان کی ہے، بڑی دعائیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس میں ساری دعائیں شامل ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب دعاؤں کی جامع ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی طرف اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام ہر دعا میں پڑھتے تھے یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ تو ہماری بخشش فرما، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہمیں خسارے والوں میں سے نہ بنانا، فائدے والوں میں سے بنانا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے، تو میں آخر میں ایک اور یہ پیغام دوں گا آپ کو کہ میرے استاد محترم تو نہیں ہیں لیکن میں روحانی طور پر ان کو اپنا پیشوا مانتا ہوں، ان کا نامی اس میں گرامی ہے محمد ناصر افتخار صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ ہاں ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خود سے خدا تک، خود سے خدا تک، خود سے خدا تک۔ آج کا نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، عشق اور محبت کا شکار ہے، دنیا کی عشق و محبت اور لالچ و ہوس کا شکار ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب لے خود سے خدا تک اور اس کا مطالعہ کرے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کتاب علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مفتیان کرام کے لیے اور خصوصاً بالخصوص پیران کرام جو ہمارے معاشرے کے ہیں ان کے لیے لکھی گئی ہے، وہ لیں اور اس کو پڑھیں۔ اس میں بات نفس کے اوپر کی گئی ہے کہ انسان ہے کیا، نفس ہے کیا، اس کے بارے میں علم دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ صدیوں میں ہوا کرتے ہیں جو آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے یقین جانیں کہ آپ کہیں گے یار کتنے سمندروں میں اس شخص نے غوطہ زنی کی ہے، کتنے آگ کے سمندر اس نے عبور کیے اور یہ کتاب ہمیں دی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ تو جو بھی شخص میری گفتگو سن رہا ہے یا سنے گا اس کو چاہیے وہ کتاب لے۔ کتاب کا نام ہے خود سے خدا تک، اس کے مصنف کا نام ہے محمد ناصر افتخار صاحب، وہ لے اور اس کو پڑھے۔ قیمت زیادہ سے زیادہ 800 یا 850 روپے ہوگی، اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک چینجنگ اور ایک انقلاب محسوس کریں گے کہ واقعی میرے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب میں ایک اور بھی آپ سے، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک عالم دین بھی ہیں، اس وقت استاد بھی ہیں، تو میں وہ چاہوں گا، پہلے بھی آپ کا پیغام لیا تھا کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے والدین کو کیا کرنا چاہیے ان بچوں کی پرورش میں، اور ان کے جو بچے بھول جاتے ہیں یاد کرتے ہوئے اس کا کیا طریقہ آپ بتائیں گے؟ آج کی رات کا سمجھیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ بچے بھولے بھی نہ اور شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں۔ شاہ صاحب میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ ایک ہوتی ہے مشق کے بغیر کوئی فن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ہے، ریاضت پہلے ہے، ریاضت محنت۔ تو اب یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو روزانہ سبق سنے، روزانہ سبقی سنے، روزانہ ہی منزل سنے، ناغہ نہ ہونے دیں۔ میں نے بارہا پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ بچہ سبق سنا رہا ہے، ہمیں سنائے، بیٹا آپ مجھے سناؤ سبق، کیا سنا رہے ہو؟ جب بچہ آپ کو سبق سنائے گا تو آپ کو کارکردگی کا خود پتہ چلتا جائے گا کہ میرے بچے کو سبق یاد ہے کہ نہیں یاد، منزل آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جب ہم نے ان کو پوچھنا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا انہیں یاد؟ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک نہ بھولے، سب سے پہلی بات تو یہ ہر سال مصلی سنائیں، مصلی نہ چھڑوانے دیں۔ نمبر 2، اس کے استاد سے عرض کر دیں کہ قبلہ آپ نے میرے بچے کی سبقی طلباء کو نہیں دینی۔ جب اساتذہ طلباء کے ذمہ سبقی اور منزلیں لگا دیتے ہیں تو بڑے گڑبے کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے وہ کلاسوں میں ہوتے تھے، وہ دوست یار ہی ہوتے تھے، سبق غلط بھی کیا نہ کہ سر سنا دیا ہے، تو وہ چھلانگے لگاتے ہیں، چھلانگے لگانے سے سب کی منزلیں کمزور، وہ ساری کری کرا محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، والدین نے بھی کرائی ہو۔ تو استاد گرامی سے عرض کر دیں کہ استاد گرامی آپ نے میرے بچے کی سبقی اپنے پاس بٹھا کے اپنے کانوں سے سننی ہے۔ یہ 2 باتیں، ناغہ نہ آنے دیں اور استاد خود سنیں، تو انشاءاللہ منزلیں پکی ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک۔ اور علامہ صاحب جو بچے سبق یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یا وہ جیسے کنفیوز ہو جاتا ہے بچہ یا استاد کے ڈر سے، خوف سے، آج کل تو میں نے وہ مدارس میں نہیں دیکھا جو پہلے ہوتا تھا، پہلے تو وہ پلاسٹر کا پائپ ہوتا تھا پاس، اس کا ڈر، مار کا ڈر، اب تو کسی بچے کو ہاتھ لگا دیں تو وہ استاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہوں گا، یہ ہے بچے کی نفسیاتی طبیعت جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں بچے کی تعریف کریں، بچے کی تعریف کریں، اسے نہیں بھی آتا اس کی تعریف کریں۔ واہ واہ، وہ غلط کام بھی کر رہا ہے، بیٹا یہ نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے ہو، آپ تو یہ ہو وہ، تو جب اس کی تعریف کریں گے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں یار میں ویسا ہوں تو میں ویسے کام کروں۔ تو بچوں کی تعریف کریں، تعریف کرنے سے بڑا اثر پڑتا ہے۔
کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے، کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے، اور جو وہ آپ کو سبق سنا رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، تقریر سنا رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم میں وہ محنت کر رہے ہیں، وہ محنت انہوں نے آپ کو دکھائی ہے، تو جتنی داد ہو سکتی ہے ان کو دیں، ان کو نقدی بھی دیں، وہ خوش ہو جائیں اور مزید محنت کریں۔ بے شک اولاد کو کبھی دودکاریں نہ۔ ہمارے والدین کا یہی تو رونا ہے کہ بچے ان سے بھاگتے کیوں ہیں والدین سے؟ اسی وجہ سے بھاگتے ہیں کہ کبھی ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو، بچوں کو ٹائم دیں، پیار کریں، محبت کریں، ان کی دل کی بات سنیں، بچے کیا چاہتے ہو، آپ کو کیا چاہیے، اس کی ہر ایک بات سنیں، جو بات پوری کرنے کی ہے پوری کریں، جو نہیں کرنے کی بڑے طریقے سے ٹال مٹول کر کے اس کو الگ کر دیں بات۔ میں وہ علامہ صاحب پہلے ہوتا تھا کہ جو بچہ نالائق ہوتا تھا اسے کہتا چلو بھی انہیں فضل پاسے پا دو، لیکن الحمدللہ آج کل جو بچے ہیں جو وہ خود شوق سے اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا ہے، وہ سمجھے کہ پوزیشن ہولڈر ہے، لیکن اللہ کے اس پہ کرم ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے جو ہے نا وہ حفظ کرنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں حفظ قرآن کروں، لیکن اس کے باوجود وہ جب ادھر آتا ہے وہ آپ آدھی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچے جو استاد نہیں سنتے بچوں کو دے دیتے ہیں سننے کا، اس وجہ سے بھی اس کی کوئی منزلیں کمزور ہو جاتی ہیں، سب کی کمزور ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہے۔ ہاں جی۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی پیارا، بہت ہی علمی روحانی بھی ہوا، اس میں والدین کا ذکر بھی ہوا، لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہوا، اور اس میں عشق رسول کا بھی ذکر ہوا، عشق خدا کا بھی ذکر ہوا۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر پہ جو جتنے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو اس پروگرام میں شامل ہیں، جنہوں نے اس میں کال کی، بالخصوص مقصود صاحب جو ہیں وہ اٹلی سے، انہوں نے کال بھی کی دوران گفتگو لیکن وہ شامل نہیں ہو سکے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسعود صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ آپ سب کے لیے جو ہے اللہ پاک آج کی رات برکات جو ہیں وہ ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آج کے پروگرام کی خصوصی دعا فرمائے سب کے لیے۔ حضور قبلہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ مہربانی فرمائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اجعل منکم الصلاۃ من ذراتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا مالک الملکی تیرا لکھ لکھ شکر ہے، آج دی رات سانو برکتاں والی عطا فرمائیے مولا، ساڈے ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرما مولا، اندے جو کوئی پڑھن سنن کی غلطی کوتاہی اپنے حبیب دا صدقہ معافی عطا فرما۔ جو اسی نیک گلاں کیتیاں ہیں، تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے مولا، تمام تیری بارگاہ پیشانی قبول و منظور فرما مولا۔ تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیشانی قبول و منظور فرما۔ حضور دے فعل حضرت آدم لے کے تک جن مومنین مومنات مسلمین مسلمات وارث علی انوار فوتن بالخصوص حاضرین محفل دے نانکے داد کے سسرال خانہ دے تعلق رکھنے والے مولا، جنہیں ساڑھے ناظرین نے انہاں دے نانکے داد کے سسرال خانہ تعلق رکھنے والے جتنے بھی حقدار ویدار بالتمان فوتے نے مولا، تمام نے اس کلام پاس ثواب پہنچا کے تمام دی بخشش فرما، تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا فرما مولا۔ برکتاں والی رات دا صدقہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا فرما، ساڑھے والدین دی بخشش فرما مولا، ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ دی معافی عطا فرما۔ آج دی رات دی برکت دے نال جے کو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جنہاں گھراں چ لڑائی جھگڑے فساد نے دور فرما، قرضداراں نوں قرض و خلاصی عطا فرما، بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما، پریشان والا دیاں پریشانیاں دور فرما مولا۔ اپنے حبیب دا صدقہ کر کے تمام قرضداراں نوں قرض و خلاصی عطا فرما، بے اولادیاں نورین اولاد عطا فرما مولا۔ جنہ دعا واسطے کیا ہے، مسعود صاحب نے اٹلی تو کا مولا کیا ہے مولا، اپنے حبیب دا صدقہ کر کے مسعود صاحب نوں بھی مولا نورین اولاد عطا فرما مولا، اپنے ابھی دس کا کر کے بے اولاد نورینہ اولاد عطا فرما۔ منیر شاہ صاحب نے بھی مولا اپنے محبوب دا صدقہ آج دی رات دی برکت دے نال مولا اپنے حبیب دا صدقہ اولاد نورینہ عطا فرما، تمام جسمانی روحانی بیماریاں تکلیفاں دور فرما کے مولا اولاد جیسی نعمت عطا فرما، جنہاں گھراں چ لڑائی جھگڑے فساد نے دور فرما، ساڈی اون نیوز دی ساری ٹیم دی خیر فرما مولا۔ پورا مہینہ جنہ نے جس طرح بھی خدمت کی، جس طرح حاضریاں لگوائیاں مولا، یہ سب دی حاضریاں قبول و منظور فرمائی۔ اس پروگرام میں ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں دی معافی عطا فرمائی، پڑھن سنن جی گمراہ دکھاوا ہویا ہے اپنے حبیب صدقہ کا معافی عطا فرما، سب دی دلی دعاواں قبول و منظور فرما۔ ساڈے پروڈیوسر مولا جنید صاحب نو مولا
तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। मौला उनकी भी शादी और खाना आबादी फरमा, नेकी दी हदायत अता फरमा। मौला जिन्ने भी टीम मेंबर ने मौला सब दी दुआवां कबूल मंजूर फरमा, सब दे अजीज़ो कारों दी बख्शिश फरमा। आज दी रात दा सदका मौला सब तो वड्डी दुआ है कि मौला साडे सारियां दे सगीरा कबीरा गुनाह दी माफी अता फरमा के मौला तमाम परेशानियां दूर फरमा। मौला जिन्ना जिन्ना दुआ से क्या है, गुजर साहब ने मौला शादी ऐसे कह रहे ने मौला इंदी भी जड़ियां रुकावटां ने दूर फरमा। मौला एक बच्ची मलाइका है मौला उनके ऐसे भी बेहतर असबाब पैदा फरमा। जेड़े मौला जिथे जिथे बैरून मुल्क तो दुआ से कह रहे ने मौला सब दी दिल दुआवां कबूल मंजूर फरमा। जिन्हां दा नाम शामिल नहीं किया तू दिलां दे राज जानना है, सब दी दिली दुआ कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर की सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला बिलखसूस दुआ है जेड़े बच्चे बच्चियां जवान ने घरां च नेक और साले बारत अता फरमा, जिन्हां दे बारत अता फरमाई वालिदैन दी गैबा मदद अता फरमा। मौला जेड़ियां दुआवां रह गईयां तू दिलां दे राज जानना, सब दी दिली दुआ कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर की सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। कल के प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिरी होगी, लेकिन आज से आपसे इल्तिजा है कि आपने अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखना है। अल्लाह पाक हम सब की भी दिली दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह मैं अलामा साहब का भी बहुत मशकूर हूँ, आपने इतना कीमती टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको भी उम्र खिदरी अता फरमाए और इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल की सिफ़त व सना करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।